صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. آج امت مسلمہ ایک بار پھر غمزدہ ہے. فرانس مہذب دنیا کا ایک بہت بڑا سمجھا جانے والا ملک، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں توہین سرکاری سطح پہ اور ہو رہی ہے مسلسل. خاکہ نویسوں نے خاکے بنائے اور اس کے صدر نے اس پہ جو سٹیٹمنٹ دی وہ اس سے بری. ذرا پس منظر سمجھیے گا. کیا عیسائی نہیں جانتے اگر عیسیٰ کو سچا مانتے ہیں تو محمد کو سچا ماننا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نبی کی نبوت کا اقرار کیے بغیر عیسیٰ کی شریعت پہ عمل ہوتا ہی نہیں. فرانس جانتا ہے، ہم جانے نہ جانے ہم تو سنی مسلمان ہیں. سنی نہیں، سنی. سن سنا کے ابے نے بتا دیا میں مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان. محلے سے سن لیا میں مسلمان ہوں. مسلمان ہوتا کیا؟ پھر ابے نے دسیا نہیں، میں نہیں دسیا بھی کہ تو مسلمان. ہم سنی مسلمان ہیں. وہ تحقیقی کافر ہیں. سیرت پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں اہل ایمان نے، بڑے مارکے کا کام ہے، لیکن جتنا سیرت الرسول پہ کام مسلمانوں نے کیا اس سے زیادہ کافروں نے کیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں یورپ کی، کیمبرج، آکسفورڈ، ایڈنبرا، فلاں فلاں، ہمارے لوگ اپنی ماؤں کا زیور بیچ کے جہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور پڑھتے کیا ہیں؟ سائنس، لا، برٹش لا. ان یونیورسٹیوں میں باقاعدہ بہت بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، فیکلٹیز موجود ہیں جس میں رسول اللہ کی سیرت پر پی ایچ ڈی ہوتا ہے. کرنے والے بھی غیر مسلم ہیں، کروانے والے بھی غیر مسلم. ہم نے بھاولپور یونیورسٹی میں دوران تعلیم اپنے ٹیچرز سے ان کی کوالیفیکیشن پوچھی تو 2 پروفیسر ہمارے ایسے تھے جو لندن کی یونیورسٹی سے حدیث میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے اور ان کے ٹیچر عیسائی تھے. وہ لوگ جانتے ہیں آپ کے نبی کو، ہم اتنا نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اتنا جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ توہین کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. وہ صرف نبی کی برحق نبوت کو نہیں جانتے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس برحق نبوت کا معنی ہے سارے باقی دینوں کو چھوڑنا. یہاں آ کے مسئلہ بنتا ہے. تسلیم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیگر کے انکار میں مسئلہ ہے. مکہ کے کافر کیا کہتے تھے؟ ہم مانتے ہیں آپ کو، کب انکار کیا ہے؟ لیکن لڑائی کہاں پہ ہے؟ آپ کو مانیں گے، اپنا چھوڑیں گے نہیں. اسلام کیا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے؟ لا الہ. ہم پہلے گند اٹھاتے ہیں پھر خوشبو چھڑکتے ہیں. گندگی کے اوپر خوشبو چھڑکنے کا فائدہ، یہ اصل مسئلہ ہے. یہی مسئلہ مشرکین مکہ کا تھا، یہی مسئلہ اس زمانے کے یہود و نصارہ کا تھا، یہی مسئلہ آج کے پیرس اور فرانس کا ہے. اس نبی کی عظمت کو مانا تو جو ہمارے سجے ہوئے بتخانے ہیں ان کی اوقات کیا رہے گی؟ اگر اس آخری دین کی حقانیت کو تسلیم کر لیا، ہمارے باپ دادا کے دیے ہوئے نظریات وہ کہاں جائیں گے؟ اور وہ جانتے ہیں تسلیم کا معنی عمل ہوتا ہے. یہ فلسفہ صرف ہم نے گڑھا. نعرے بھی لگاتے جاؤ، مانو ایک بات نہ. عشق رسول کے نعرے بھی لگاؤ، عین نماز کے ٹائم مسجد میں مؤذن صدا دیتا ہے کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے آؤ. ہم 3000 کا مجمع لے کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے وہاں لگاتے رہیں گے، سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ تماشا صرف ہم ہی کرتے ہیں. مشرکین مکہ نے کہا تھا صلح حدیبیہ کے وقت، لکھا گیا نا، لکھو من محمد رسول اللہ. جب تحریر لکھی جا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ نے لکھ دی. ادھر وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ لکھے محمد ابن عبداللہ. اگر رسول مانتے تو پھر آپ کی اطاعت نہ کرتے، اگر مانتے لتبعناک تو پھر آپ کے پیچھے چلتے. اس کا معنی کیا ہے؟ جو مانتا ہے وہ
پیچھے چلتا ہے. مان لیا روحبر کو عیسائیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کفر بہی بغیم و حسدا، وہ اپنے نظاموں کے انہدام سے، اپنی سلطنتوں کی پائمالی سے، اپنے بت خانوں کی بربادی سے ڈرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ کی عظمت کو اگر دنیا میں تسلیم کر لیا گیا تو پھر ہمارے باطل نظام نہیں بچیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتے ہیں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. کسی کی نبوت نہیں چلے گی، کسی کا قانون شریعت اور حکومت نہیں چلے گی سوائے آخری نبی کی. آئیں ذرا جلدی، سوئی کی سپیڈ ہم سے بہت تیز ہوتی ہے. اللہ اکبر. دنیا، یہ عالم ارواح کی بات ہے. دنیا سفر معراج، قصہ بڑا طویل ہے. مکہ سے اٹھے، پہلی منزل کہاں پہ؟ بیت المقدس اقصی میں. انبیاء کھڑے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے مجھے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. بیت المقدس میں نماز، امامت کس کی؟ پہلے اللہ نے انبیاء سے وعدہ لے کے امتوں کو خطاب کیا ہے، اور دین موسوی کے دعویٰ کرنے والوں، آخری نبی کی اعلان نبوت کے بعد دین موسوی باقی، کوئی اور دین باقی نہیں. نہ آسمان سے اترا ہوا نہ خود بنایا ہوا. ہاں ہم بڑا انکار کر، ختم نبوت کے بڑے نعرے مارتے. موسیٰ پہ دین آسمان سے اترا وہ نہیں چلے گا، عیسیٰ پہ دین آسمان سے اترا وہ نہیں چلے گا. میرے ابے نے جو گھر میں بیٹھ کے بنایا وہ دین ہے، وہ چلے گا. نہ وہاں سے آنے والا نہ یہاں سے ٹوٹنے والا، صرف وہ جو آخری نبی کے قلب اطہر پہ جبریل کے توسط سے آسمان سے اتارا گیا. اب مسجد اقصی کے مصلی امامت پہ سارے انبیاء صف در صف کھڑے ہیں. آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، اسماعیل و اسحاق بھی تھے، یونس و یوسف بھی تھے، داؤد و سلیمان بھی تھے. آمنہ کے لال کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا، امتوں کو بتایا، اور کائنات کے لوگوں اب امامت صرف محمد رسول اللہ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ پہلے کسی امام کی امامت مؤثر، نہ بعد میں اٹھنے والے کسی امام کی امامت.